السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے پہلے ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا، اس کا دوسرا حصہ اس ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام اور دو قیدیوں کا خواب۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو قیدی خوش ہو گئے، کیونکہ قیدیوں کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے مہربان اور کتنے سچے ہیں۔ ان میں سے ایک قیدی تھا جو ان کا دشمن تھا، باقی سارے قیدی ان سے خوش تھے۔ حضرت یوسف کو ایک خاص کمرے میں قید رکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف جب عبادت سے فارغ ہوتے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے اور انہیں تسلی دیتے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی اچھی باتیں سناتے۔ قیدی ان کی صحبت سے بہت خوش رہتے تھے، یہاں تک کہ قید خانے کی مصیبت تک کو بھول جاتے۔ حضرت یوسف ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ نے انہیں قید سے نکالنا چاہا تو غیب سے اس کے اسباب مہیا ہو گئے۔ اسی قید خانے میں دو ایسے قیدی تھے جو بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں قید ہوئے تھے، جو ایک باورچی تھا اور دوسرا شرابدار تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ باورچی کے پاس ایک بت کی پوجا کرنے والا آدمی آیا اور اس نے بادشاہ کے خلاف اس کو کیا۔ پھر اس نے اس کو زہر دیا اور کہا کہ اسے کسی بھی طرح بادشاہ کو کھلا دینا تاکہ وہ مر جائے۔ تب وہ آدمی باورچی کو کچھ سونا اور زہر دے دیا اور اس باورچی نے اسے لے کر شرابدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جب باورچی نے کہا ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی یہ کام کر لوں گا، بس تم کسی سے کہنا مت، نہیں تو دونوں مارے جائیں گے۔ تب شرابدار نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ بادشاہ بھی ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی لیے جب بادشاہ کا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھانے والے ہی تھے کہ شرابدار نے منع کر دیا کہ اس میں زہر ہے۔ جب بادشاہ سنا تو فوراً اس نے اپنے محافظ کو بلایا اور کہا ان دونوں کو پکڑو اور پوچھو کہ زہر کس نے دیا تھا۔ تب شرابدار نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن باورچی کو معلوم ہے، کیونکہ اسی نے میرے پاس آ کر زہر دینے کی بات کہا تھا۔ تب میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ بادشاہ بھی ہمارے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے، اسی لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں بادشاہ کو مار سکتا ہوں، لیکن باورچی نے کچھ نہیں بتایا۔ تب بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی وجہ سے دونوں قید خانے میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک رات ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیا پنجے مار کر کھا رہی ہیں۔ پھر دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے۔ ان دونوں نے کہا اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تبھی یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں نہ پہلے میں آج کھانا کھانے کے بارے میں بتا دوں کہ آج کھانے میں کیا آنے والا ہے۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایسے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، کیا کئی آقا اچھے ہیں یا ایک خدائے غالب؟ تم اس کے سوا جن کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد شرابدار قید سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیا اس کے سر مغز کھائیں گی۔ حضرت یوسف نے کہا ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر شرابدار نے کہا جب تو دوبارہ اپنے عہدے
پھر سرابدار سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے مرحوم اور مایوس ہے۔ سرابدار نے حضرت یوسف سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور سرابدار کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ یہ بھول ہی گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی پیغمبر کسی بادشاہ یا عام آدمی سے مدد مانگے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ اور سالوں تک قید خانے میں رکھا تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ انہیں کس سے مدد مانگنی ہے۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکا تھا۔ انہیں بادشاہ کے بجائے اللہ سے مدد چاہیے تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سرابدار کے دماغ سے اس بات کو نکال دیا کہ کسی نے کچھ کہا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے معافی مانگے تب اللہ نے ان کی رہائی کا راستہ کھولا۔ اب اس کے آگے کا قصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، جس کا نام ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کیسے ہوئی۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لینے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بامشکل 1 لمحہ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور